اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل علیکم حافظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَحُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک انشاءاللہ سورہ الانعام اور 7واں سے 12 یہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حافظہ جمع ہے حافظ کی، حافظ کی جمع کیا ہے؟ حافظہ۔ مقصد یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ ہر لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور ہر حرکت جو اس سے سرزد ہوتی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرموں کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو اس کی زندگی کا صحیفہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، گراموفون کی ریکارڈنگ کی طرح اس کی زبان ہوگی اور اعتراف جرم ہوگا۔ کچھ چھپ سکے گا یعنی جب وہ جھوٹ بولے گا نا یا وہ تھوڑی ہیر پھیر کرے گا تو اس کے سامنے وہ رکھ دیا جائے گا، دیکھ بھائی سونا اب اپنے اپنے کرتوت۔ اس کا ابا بھی ہوگا وہاں پہ، اس کا بھائی بھی ہوگا، اس کے جگری یار بھی ہوں گے، اس کا پورا ٹبر ہوگا، اس کا خاندان، اس کے دوست احباب، اور وہاں مصطفیٰ کریم بھی ہوں گے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، یعنی پھر وہ اپنے حقیقی مالک کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، حکم اسی کا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں؟ اپنے مولا برحق کی نافرمانی میں سرکش گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑے چلے جانے والے انسان سے پوچھا جا رہا ہے، حضرت جی یہ تو فرماؤ کہ جب تمہیں خشکی یا تری میں مصائب کے بادل گھیر لیتے ہیں، نجات کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اندھیری رات ہے، کالی گھٹا چھا رہی ہے، طوفان امڑ کر آ رہا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور گمان یہ ہے کہ ابھی ٹوٹی ابھی ڈوبی، اس وقت تم کس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو، کس کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرتے ہو، دل کی گہرائیوں سے کس سے پختہ عہد مانگتے ہو کہ اب معاف کر دے، پھر نافرمانی نہیں کریں گے اور عمر بھر تیرے اس احسان کے مرہون رہیں گے۔ اور وہ مولا کریم جب اس وقت بھی تم پر اپنا فضل و کرم فرما کر تمہیں ان مصیبتوں اور مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے
تو تم پھر اس کو بھول جاتے ہو اور اس وحدہ لا شریک کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ کیا یہی تمہاری انسانیت ہے اور یہی تمہاری شرافت ہے؟ کچھ سوچو تو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ظلمات سے مراد مصائب اور مشکلات ہیں۔ اہل عرب تکلیف کے دن کو یوم مظلم کہتے، کرب کا معنی ہے شدید غم۔ قل من ینجیکم، آپ فرمائیے کون نجات دیتا ہے تمہیں؟ کون نجات دیتا ہے تمہیں؟ فی ظلمات من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہو اگر نجات دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے اس کے شکر گزار بندے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے، پھنس جاتا ہے مصیبت میں، تو رو رو کے آہستہ آہستہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، توبہ تائب ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر دے۔ اور جب وہ معاف کر دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، تو پھر جیسے کا تیسا وہ اسی طرح پرانی ڈگر پہ آ جاتا ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، فرمائیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بھائی ہر مصیبت سے نجات دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہر دکھ کو ٹالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قل هو القادر، فرمائیے وہ قادر ہے اس پر، کس بات پر؟ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اس بات پر قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ وہ قادر ہے اس بات سے کہ تمہارے سروں سے عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، اور خلط ملط کر دے تمہیں مختلف گروہوں میں، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور چکھائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیوں کر ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیں، تاکہ یہ لوگ کیا سمجھ لیں؟ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرتابی کر کے انسان امن و عافیت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کبھی اوپر سے بجلی کڑک رہی ہے، موسلادھار بارشیں سیلاب کی صورت اختیار کر کے قیامت ڈھا رہی ہیں، توپیں آگ اگل رہی ہیں، بلند پرواز طیارے اور راکٹ بم اور ایٹم بم برسا رہے ہیں، کبھی نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، آبدوز کشتیاں سمندر کی گہرائیوں سے ابھر کر بھاری بھرکم جہازوں کو اڑا رہی ہیں، کہیں زلزلے آباد شہروں کو کھنڈرات میں بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ ایک قوم کے فرزند، ایک ملت کے افراد مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کہیں مذہب وجہ فساد بن جاتا ہے، کہیں مذہب وجہ فساد بن جاتا ہے، کہیں سیاست باعث انتشار۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا اس پہ، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ کبھی وجہ نزاع مذہب بن جاتا ہے، تو فلاں طبقے سے، تو فلاں فرقے سے، تو دیوبندی سنی، تو فلاں فلاں، تو فلاں فلاں، اور کبھی سیاست، تو اس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس پارٹی کو گالیاں دے رہا ہے۔ موجودہ حالات اس لیے کیا ہیں؟ ہاں، اپنوں کی عزت کو اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ یا آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اوروں کو رہنے دیجئے، اپنے گھر کا حال دیکھیے۔ جب سے ہم نے صراط مستقیم سے انحراف کیا ہے، ہم کن پستیوں میں دھکیل دیے گئے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک کعبہ پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالت اہل زار پر رحم فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ فوق اور تحت کے جو لفظ آیت میں ہیں، ان کی ایک اور تفسیر بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا فوق سے مراد ظالم حکمران، او بھائی فوق سے مراد
ظالم حکمران، اور تحت سے مراد کمینے اور بدکار اہلکار۔ ایک ہے تفسیر کی تھی حضرت ابن عباس، حضور دے چچا ذات تفسیر کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے جڑا اللہ تعالیٰ نے لکھیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تے تواڈے اتوں عذاب نازل کرے، چاہے تے تھلو عذاب نازل کرے، اودی ایک تے ظاہری صورت اے بھی ہے کہ اتوں جناب آسمان تو کوئی عذاب نازل ہوئے یا تلو زمین پھٹنی شروع ہو جاوے، تے دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر تحت اور فوق دیے بیان کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تحت سے مراد یہ ہے، یعنی فوق سے مراد یہ ہے کہ تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، اور تحت سے مراد یہ ہے نیچے والے اہلکار بدکار ہو جائیں۔ ہوئے 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 من فوقکم یعنی الامراء الظلمہ ومن تحت یعنی علماء فرمائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ، اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے حالانکہ یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، فرمائیے نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار، نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک مقرر وقت ہے اور ان قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں، الذین یخوضون فی آیاتنا، وہ ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں، نہ پڑھیا نہ لکھیا، کچھ آتا جاتا ہے نہیں، قرآن میں ناسخ منسوخ دیگر جتنے بھی احکامات قرآنی ہیں ان کا پتہ آتا ہے کوئی نہیں، بکواس کیے جا رہے ہیں، اس زبان کو لگام کوئی دینے والا ہے کوئی نہیں، اپنی منمانی تفسیریں پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اے سننے والے جب تو دیکھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے میرے نبی کو ہماری ہر عادت سے اور ہر کرتوت سے باخبر کر دیا تھا۔ کیا لوگ اپنی اپنی قرآن ایک ہے لیکن بتھاڑ وکھرے وکھرے ہیں، کوئی مشرق منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی مغرب کو کر کے کھڑا ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر، تو یہ میرے آقا کو پہلے نہیں بتا دیا میرے رب نے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور اے سننے والے، الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ موڑ لے، ان سے منہ موڑ لے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ اگر تجھے شیطان نے بھلا دیا اور تو بیٹھ گیا ظالم قوم کے پاس، پھر تجھے جب یاد آیا تو چھوڑ ظالم قوم سے، اٹھ جا اور اپنے رب کو منانے میں لگ جا اور اپنے رب کو منانے کی فکر کر لے۔ کفار خیال کرتے کہ عذاب کی جو دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یوں ہی جلدی کر رہے ہو، میرے علم ازلی میں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ظہور پذیر ہو جائے گی اور تم اس وقت خود بخود جان لو گے۔ صحبت کا اثر مسلم ہے، صحبت بیٹھنا اس کا جو اثر ہے یہ مسلم ہے، صحبت کے اثر سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ آپ قرآن کی صحبت میں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کا اثر نصیب فرمائے گا۔ آپ شرابی کی اس میں ہیں، میں بلکہ آج ہی میں نے پڑھا، اللہ کرے وہ میں ابھی ڈھونڈتا ہوں، اس کو میں عرض کر دوں، پھر میں وہ جو مجھے کسی نے بھیجا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، کتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی جو اثر کیوں کہا اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ کہتا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنانا، کیوں اللہ نے کہا؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان کو ولی نہ بنانا، ان کو دوست نہ بنانا، کیوں کہا؟
اور اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ یہ اجازت نہیں دی کہ ہر ایک کی صحبت اختیار کر لو، بچو، جس صحبت سے بچنا ہے اور جہاں بیٹھنا ہے وہ صحبت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے ہم نشیں کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے جن کا رات دن کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ آج کل کی عام گہرائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے اور ان بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی ضرر نہیں سمجھتے۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ متعدی مرض کے مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، من حسابہم من شیء، ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ، ان کافروں کے حساب سے اس پر کچھ بوجھ نہیں ہے۔ ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید وہ باز آ جائیں۔ جو پرہیزگار ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو انہیں بتاتے رہیں۔ ہم تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے دوستوں کو چراغ نظر آ رہا ہے، ٹمٹماتا چراغ نظر آ رہا ہے، وہ اس سے روشنی نہیں لیتے، قصوروار وہ ہیں، مجرم وہ ہیں۔ ہم نے ایک چراغ جلا کے رکھ دیا۔ مجھے ایک دن میں آ رہا تھا، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، اور میں پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کیا وجہ تھی، میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت تھی؟ نہیں تھے، میں فوتگی پہ گیا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو آپ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میرا خون بڑھ گیا اور میں بہت خوش ہوا اس بات کو سن کے کہ میرے دوست میرا انتظار کرتے ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ اس وقت میں مسجد میں ہوں گا اور میں رب تعالیٰ کے پاک قرآن کا درس دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعِبًا، سنتے رہیے، اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیا اپنا دین کھیل اور دل لگی، کھیل اور دل لگی، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ میں ڈال دیا انہیں دنیاوی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں بوجہ اپنے کرتوتوں کے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ پہلے دشمنان دین کی صحبت و ہم نشینی سے روکا گیا، اب فرمایا جاتا ہے کہ اگر مجبوراً تمہیں ان کے پاس بیٹھنا پڑے تو ان کے بکواسات اور لغو گوئی کا محاسبہ تم سے نہیں ہوگا، وہ خود ہی اس کے ذمہ دار اور اس کے جواب دہ ہوں گے۔ ہاں تمہیں چاہیے کہ شائستگی اور سلیقہ سے انہیں دعوت اسلام دیتے رہو، ممکن ہے ان کی راہ یابی کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ بد نصیب لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے اور سنجیدگی اور متانت سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، طلب حق کا شوق ہی دل میں نہیں رکھتے بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں، انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ زندگی کے عیش و عشرت اور ساز و سامان نے انہیں بدمست اور بدہوش کر دیا ہے، ان سے یہ توقع نہیں کہ دعوت اسلام قبول کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سمجھانا اور نصیحت کرنا ہی ترک کر دیا جائے، بلکہ انہیں قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیے، شاید عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور جس نے چشم ہوش نہ کھولی اور باطل کی حمایت میں سرگرم رہا تو قیامت کے دن اس کی نجات کی کوئی شکل نہ ہوگی، نہ تو اسے کوئی ایسا حمایتی ملے گا جو زبردستی اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لے، اور نہ سفارشی، اور نہ اسے یہ فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اور یہ آیا نا کہ ابسلو، بسل، ابسال، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دینے والے کو ابسال کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ابسال کہتے ہیں۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔